ضلع کرم کے ایک شہر میں ایک چھوٹا سا گھرانی رہا کرتے تھے۔ 6 لوگوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان بہت خوشی سے گزر بسر کرتے تھے۔ 2007 میں اس علاقے پر انقلاب آئی۔ اس انقلاب نے لوگوں کو قیامت کا منظر دکھائی۔ اس انقلاب میں یہ چھوٹا سا خاندان مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ بعد میں دیکھا گیا کہ اس خاندان کے ایک 9 سالہ بچہ زندہ ہے۔ یہ 9 سال کا بچہ لوگوں کو زندہ ملا۔ انقلاب گزرنے کے بعد یہ بچہ شہر کے ایک رئیس خاندان میں اپنی زندگی گزارنے لگی، تو ظلم اور ستم کی وجہ سے اس کو وہ خاندان مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ اب اس بچے کا گھر ایک ہاسٹل بنا۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ وہ زندگی کے لمحے بہت مشکل سے گزار رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج میں داخلہ لیا۔ اس بچے میں ایک خاص صفت موجود تھی کہ وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت کا بہادری سے سامنا کیا کرتے تھے۔ اس کا آگے زندگی کیا ہونے والی ہے، اب اس کی آگے کہانی خود دیکھیں۔ آج 7 تاریخ کو بھی آپ لوگوں کی کلاس میں 5 لڑکوں کی فیس باقی ہے۔ سب کان کھول کر سن لو، 2 دن میں ساری کلاس کی فیس جمع ہونی چاہیے، ورنہ کلاس لینے نہ آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل بھائی کیسے ہو؟ طبیعت کیسے ہے؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ طبیعت صحیح ہے؟ شکر، بیٹھ جائے سہیل بھائی۔ ہاں مشرف بھائی، کیسے آنا ہوا؟ سہیل بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، سہیل بھائی بلال اور افسر خان کا جو رویہ آپ کے ساتھ وہ مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن کیا کروں، میں ان کو بہت سمجھاتا ہوں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں
مشرف بھائی، اصل میں وہ چیز مائنڈ نہیں کرتا۔ مشرف بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ گدھا ایک بے ضرر جانور ہے جس نے سماج کے بے مثال خدمت کی ہے، اور شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے۔ پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچے اور شیر کو باعزت بفخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور جابر ظالم کی قدر کرتے ہیں، جبکہ ایک محکوم، مظلوم اور کمزور کی تذلیل کرتے ہیں، جو کہ ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہوتی ہے۔ سہیل بھائی بالکل ایسا ہی ہے۔ سہیل بھائی مجھے اجازت دیجیے، ابھی کل انشاءاللہ کالج میں ملیں گے۔ چل ٹھیک ہے۔ دالا فمان سہیل بھائی، چلو سلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افسر بھائی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کالج کی فیس پے کرنا تھا، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو پلیز میرا مدد کیجیے، اور کچھ دن کے لیے مجھے وہ کچھ پیسے ادھار پہ دیجیے، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہے اور میں باپ سے نہیں لے سکتا، سوری یار، کسی اور سے مانگو۔ چل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل بھائی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کالج کا فیس پے کرنا تھا، آپ مجھے کچھ پیسے ادھار پہ دیجیے اور میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سوری یار، میں آپ کا مدد نہیں کر سکتا، یہ پیسے آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ جمیل بھائی، میں مزدوری کر کے پیسے میں آپ کو واپس کر سکتا ہوں، پر ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ سوری، کسی اور سے مانگو۔ چل ٹھیک ہے۔ سر یہ درخواست۔ یہ تو بہت ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، آج کیوں نہیں آیا؟ سر جی وہ صبح آیا تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا اور یہ درخواست دے کر چلا گیا۔ اوکے۔ سہیل بھائی آپ نے کالج سے اس لیے چھٹی لیا ہے کہ آپ یہاں ڈیوٹی کر رہے ہو؟ مشرف بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس کالج کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ کپڑے کا ریٹ پیسے ہو جائیں۔ جمیل بھائی، مرزا صاحب نے کال کیا تھا کہ نئے آپ سر کا تبادلہ ہو چکا ہے، وہ تقریباً چند منٹس میں آئے گا اور ہمارے ساتھ اس کا ایک میٹنگ ہے۔ جمیل بھائی وہ اپنے گھر میں ہمارے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ چل ٹھیک ہے۔ آپ دونوں کیسے ہو؟ ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟
सर ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरा एक बात याद रखना, अगर आप चाहे कि हमारा इलाका तरक्की कर ले तो हमें चाहिए कि हम इकट्ठे होकर अपने इलाके के लिए काम कर लें। सर वो तो हम वैसे ही करते हैं सर, लेकिन आपने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। नहीं, ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ये वही सुहेल है जिससे हमने बहुत ज़्यादा नफरत किया था। आपने सुना नहीं कि किसी की मेहनत रहेगा नहीं जाता है। बिल्कुल सर। ना जमीला, माता सर न मवाया, माता खपल नु माखला। मैं अपनी की हुई रवि पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं, जब तुम्हें कामयाबी और खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, अल्लाह ताला को, दूसरा अल्लाह ताला की मखलूक को, और तीसरा अपने औकात को। अहम ये नहीं कि आप हार गए या जीत गए, बल्कि अहम बात यह है कि हार या जीतने के बाद आपका रवैया कैसा रहा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरे भाइयों, याद रखना, लोग आपके अखलाक की कदर तब करेंगे जब आपके पास पैसे हों। गरीब कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो जाए, फिर भी लोग उनके अखलाक को उनकी मजबूरी समझती है।